لاسٹ ویک ہم نے لرننگ پوائنٹس دیکھے تھے کچھ اس میں سے، اور وہ پوائنٹس جو ہیں ہم اگر ان پر عمل کریں تو کافی حد تک ہماری زندگی کی پرابلمس اور باقی جو اکثر ہم فیس کرتے رہتے ہیں ان کو ہینڈل کرنا ہمیں آ جاتا ہے۔ مثلاً عموماً جو گرلز ہوتی ہیں وہ رشتے کے معاملے میں پریشان ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے ایک بہترین اس پہ لرننگ پوائنٹ تھا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے 15 سال تک انتظار کیا۔ یہ نہیں تھا کہ ان کا شادی کرنے کو، نکاح کو دل نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ منتظر تھی اس شخص کے لیے جس کی کوالٹیز انہوں نے اپنے ذہن میں سوچی ہوئی تھی۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اگر کوئی رشتہ نہیں مل رہا تو اس سے اپنے ایمان کو، اپنے توکل کو کمزور نہ کریں، بلکہ مطمئن رہیں، پریشان نہ ہوں، اللہ سے دعا لازمی کریں اور شدید دعا کریں، کیونکہ آپ کی دعائیں اگر کوئی قبول کر سکتا ہے یا آپ کی دعائیں اگر کوئی سن سکتا ہے، آپ کی فیلنگ کو سمجھ سکتا ہے، تو بس اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں، ایون کہ آپ کے پیرنٹس بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا۔ آگے دیکھتے ہیں جو مزید ہم لرننگ پوائنٹس سیکھیں گے آج کے لیکچر سے۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ ام المؤمنین خدیجہ بنت کبریٰ رضی اللہ عنہا۔ Recording in progress. ہم سیکھ رہے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بھیجا، طاہرہ، صداقت و امانت کے ساتھ کیسے جڑیں، ان کو صدیق اور امین، صادق و امین کیسے ملا۔ خواہش تو ان کے دل میں پیدا ہو چکی تھی اور وہ بس مزید جاننے کی کوشش کر رہی تھی نا۔ تو یہ چیز ہم سیکھ رہے تھے کہ چند خوبیوں کو دیکھ کر فوراً نکاح پہ نہیں راضی ہو جائے، کچھ دن ویٹ کریں، ہر کام میں اللہ سے مشورہ کریں، مزید جاننے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر جب معاملہ رشتے کا آتا ہے نا۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، وہ بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں اس معاملے میں، ازدواجی زندگی کے معاملے میں بہت زیادہ کھل کے اور بول لیتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ اس میں اسپیشلی بتا رہے تھے کہ جب بھی آپ لڑکی کا رشتہ کرتے ہیں تو جس کے ساتھ نکاح کرنا ہے اس کے ساتھ گھر والے ملیں، بات چیت کریں، اور اس کے سب سے قریبی ٹیچرس جن کی وہ بہت زیادہ عزت کرتا ہے، چاہے وہ اسکول میں، یونیورسٹی میں یا کالج میں، ان کا نام اور ان کا نمبر لیں، ان سے کانٹیکٹ کر کے اسی کردار کے بارے میں پوچھیں۔
اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ ہمیں صحیح مشورہ دیں. اس طرح کیا کریں کہ اس کے جو دوست ہیں 2 سے 3 دوستوں کے جو قریبی دوست ہیں ان کا نام اور ان کے نمبر لیں اور ان کے ساتھ جا کے گفتگو کریں, بات چیت کریں. کیا ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ مطلب 4 5 6 لوگ جو ہیں, اگر اتنے لوگوں سے بات چیت ہو جاتی ہے, 2 3 ٹیچرس یا 2 ٹیچرس 3 دوست ہو جائے, 5 لوگوں سے الگ الگ جب آپ ملتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی بات جو ایسی ہو تو سامنے آ جاتی ہے. اگر نہ ہو تو سب کی تسلی کی وجہ سے آپ بھی سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں. تو بس جلدی اختیار کرنے کی بجائے کیا کریں, ویٹ کریں اور جانے کی کوشش کریں. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اندازے لگانا شروع کر دیے اور جس نقطہ نظر سے وہ دیکھ رہی تھی نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں بڑھتا تھے. تجارت کی بات کی جائے تو بہت زیادہ منافع حاصل کر کے آئے, اور پھر جو قوم کے اندر آپ کی سچائی اور آپ کی ایمانت داری مشہور تھی نا, خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وہ ایمانت داری, وہ سچائی ان کی قوم کے اندر جو مشہور تھی سے زیادہ دیکھی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے آپ مشہور ہیں جس چیز سے, اور ایک پریکٹیکلی طور پر جب آپ کرتے ہیں تو تب وہ ڈیفینیشن اور کلیئر ہو جاتی ہے. تو پھر انہوں نے دیکھا کہ آپ کے اندر اس کے علاوہ بھی بہت سی کوالٹیز ہیں. خیر و بلائی تو آپ کا اوڑھنا بچھوڑنا ہے, آپ ہر وقت دوسروں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نہیں نازل ہو, اس سے پہلے آپ کا کردار خیر و بلائی کے معاملے میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے ہیں. اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی قوم سے زیادہ انفارمیشن آنا شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد ان کا جو دیانتدار غلام تھا میسرہ, سفر میں ان کے ہمراہ تھا, وہ آ کے آپ کی کوالٹیز اور آپ کی ساری باتیں بتایا کرتا تھا. پھر وہ راہب کی بات آ گئی, پھر وہ جو بازار میں ایک یہودی نے جو بات کہی وہ ذہن میں آ گئی. تو بہت سی چیزیں جب مل جل گئیں تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پکا ذہن بن گیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے لیے میں انتظار کر رہی تھی, جس کے ساتھ مجھے نکاح کرنا چاہیے. خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی ان دنوں ایک معزز خاندانی صاحب حیثیت اور دولت مند بغیر حامد کے تنہا خاتون تھی. انہیں ایک دیانتدار ساتھی کی ضرورت تھی جو ان کا جن پر وہ اعتبار کر سکے. اچھا خاصا بزنس اسٹینڈ کیا ہوا تھا انہوں نے, تو وہ چاہتی تھی کہ کوئی خاندانی انسان ہو جو با کردار ہو, ان کے بزنس کو اسٹینڈ کرے. اب ہوتا یہ کہ خاندانی لوگ آپ کو مل تو جاتے ہیں لیکن کردار والے نہیں ہوتے, امین سچائی ان کے اندر نہیں ہوتی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ بڑی بھرپور جوانی میں ابھی تک انہوں نے شادی بھی نہیں کی, تو کیوں نہ میں ان کی رفیق حیات بن جاؤں. اور پھر کیا ہوا کہ اب وہ آبزرو کرنے لگی. وہ یہ جانتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت طبی طور پر ایک پاکیزہ سیرت, حیادار انسان ہے. یہ تمام خوبیاں ان کے اندر طبی طور پر موجود تھی, ان کی طبیعت کا حصہ تھی, یعنی ان کو سیکھنی نہیں پڑی. کول ٹھنڈے انسان تھے, کردار اچھا تھا, اخلاق اچھا تھا, خیر و بلائی کا کام کرتے تھے, دوسروں کو کبھی تنگ نہیں کیا, پریشان نہیں کیا. ایک اچھے انسان کے اندر جتنی بھی کوالٹیز ہونی چاہیے تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس سے بڑھ کر تھی. لیکن اگر وہ مالی لحاظ سے دیکھتی, اقتصادی خوبیاں نہیں تھی, یعنی وہ امیر ترین آدمی نہیں تھے, جیسے وہ ایک ویل سیٹل تھی, ایک ماں تاجر تجارت کرنے والی خاتون تھی. اور پھر اگر دیکھا جائے تو پھر جس طرح سے ابھی تو سٹارٹ لیا تھا انہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بزنس کرنے کا, تو ان کے گھر بار میں بھی اور باقی جو زندگی کی سہولتیں
وہ بھی ان کے پاس اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ کوالٹیز اتنی زیادہ تھی کہ ان کو ان کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک شخص میچور ہو، پرسنالٹی اچھی ہو، اس کی کردار اچھا ہو اور تقوی کے لحاظ سے اچھا ہو، تو کیا مال کی کمی کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے؟ آپ نا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آپشن ہے، خاص طور پہ گرلس کو اپنے اندر ایسی چیزیں وقتاً فوقتاً سوچنی چاہیے۔ یقین جانے، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر زندگی کے اندر ایسا شخص ہو جس کے اندر کوالٹیز ہو، اس کا اخلاق، اس کا کردار، معاشرہ اس کی گواہی دیتا ہو، اور اس کے اندر کوئی معاشرتی برائیاں نہ ہوں، اور تعلیم یافتہ بھی ہو، شعور بھی ہو، میچورٹی بھی ہو، تو اگر اقتصادی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے وہ آپ سے کئی درجے کم تر بھی ہو، وہ اشیاء جو آپ کے گھر میں ہیں ان کے گھر میں ایسا اشیاء نہ ہو، تو اس ایک وجہ کی کو رکاوٹ بنا کر انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کریں؟ آپ کے پاس اگر خوبیاں ہیں تو ان خوبیوں کی وجہ سے اگر آپ تجارت اچھی کر سکتے ہیں، آپ ارن کر سکتے ہیں، آپ انکم، اپنی انکم کو انکم کے ساتھ ملا کر اس کو سٹینڈ کر سکتے ہیں، تو پھر انتظار نہ کیجیے، پھر ان کوالٹیز کی وجہ سے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے؟ حتیجہ رضی اللہ عنہا نے مالدار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تب نکاح کا پیغام بھجوایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شادی کے وسائل بھی نہ تھے۔ تو ہمیں کیا اس سے سبق حاصل ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص کردار، دین اور تقوی کے اعتبار سے بہتر ہے تو مالی اعتبار سے اپنے سے کمتر ہونے کے سبب رشتہ قبول کرنے سے انکار نہ کیجیے، بلکہ آپ کے نگران ایسے لوگوں کو خود اپروچ کریں، خود نکاح کے لیے آفر کریں۔ چاہے آپ یہ بھی دیکھیں نا، ایک چیز سوچی جاتی ہے کہ لڑکی والے رشتہ نہیں بھیجتے، اس میں کوئی قباحت سمجھی جاتی ہے۔ اگر حتیجہ رضی اللہ عنہا کا سین دیکھیں تو اس میں کیا تھا؟ حتیجہ رضی اللہ عنہا نے خود نکاح کا پیغام بھیجا، ٹھیک ہے، خود نکاح کے لیے آفر کیا، کیونکہ مال تو خریدا جا سکتا ہے لیکن ایمان اور تقوی نہیں۔ اچھا، آپ کہہ رہی ہیں کہ لڑکی کے سوچنے سے خاص فرق نہیں پڑتا، لڑکی کے سوچنے سے فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پیرنٹس کو جب ساری کوالٹیز نظر آ جاتی ہیں نا، تو پھر بعض اوقات اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کا ساتھ ہو نا ساتھ، جب پہلے سے سوچ بنی ہو کہ جی مجھے ساری کوالٹیز میں کسی حامل شخص مل سکتا ہے، تو میں اس کے ساتھ مل کر، اگر اللہ نے مجھے، مطلب اگر آپ کے پاس ڈگری ہے، آپ اچھا کما سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، ساتھ سیٹ ہو سکتے ہیں، تو آپ آگے آپشن رکھ سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے۔ اور پھر ایک یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اپنی بات لے کے آ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو آفر آتی ہے تو اللہ، اگر اس بندے کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہیں، اگر تو ایک مالی لحاظ سے ہم سے کم تر ہے، تو دنیا کے جتنے بھی لوگ رستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، سب کی رکاوٹیں ختم کر کے میرے لیے آسانی پیدا کر دیں۔ آپ اندر سے مضبوط ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ جب ایسے کبھی ایسی سچویشن آئیں گی تو کم از کم آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، جب ہم لوگوں کی وجہ سے خود ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہم دعاؤں کی تذبذب والی جو دعائیں ہیں نا، تذبذب والی دعائیں، پھر وہ اس کا نتیجہ نہیں ہمارے سامنے آ رہا ہوتا۔ وہ دعا یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے، تو یقین تب ہوتا ہے جب ہم اندر سے اسٹرانگ ہوتے ہیں اپنے عقائد پہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بس آپ کا تعلق، آپ کی جو سوچ ہے
وہ ہونی چاہیے. اور آپ کہیں گے کہ شاید یہ باتیں ہیں، یقین جانے یہ ایک گہرا تجربہ ہے، اور تجربہ یہ ہے کہ دنیا جہان کے لوگ آپ کو کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے اہل نہیں ہوتے، صرف اس لیے کہ وہ آپ کو وہاں پہ مالی لحاظ سے سکون ملے گا. اس لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بس نہیں چلتی، آپ کو جوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا. اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے. آپ اس وقت بھی نا امید نہ ہو، یا رب آپ کے سپورٹ کیا ہے خود کو، مجھے ضائع نہ کرنا. اگر یہ لوگ میرے لیے بہتر ہیں تو موسٹ ویلکم، نہیں بہتر تو مجھے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کہ مجھ پہ یہ ٹیگ لگ جائے کہ اس کے ساتھ رشتہ جوڑا تھا اور ختم کر دیا گیا. بس اندر سے مضبوط اور پرفیکٹ پارٹنر کی دعا بالکل مانگی، بہت زیادہ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقین اماما. بہت زیادہ دعائیں کیا کریں. اس بات پہ زیادہ لمبی تفصیل اس لیے کی جا رہی ہے کہ اپنے لیے آپ دعائیں کر سکتے ہیں. آپ کے پیرنٹس دعائیں تو کر سکتے ہیں لیکن ان کا پرسپیکٹیو چینج ہوتا ہے. یقین جانے ہر پیرنٹ اچھے رشتے کو بس یہی سمجھتا ہے کہ جہاں پہ مالی لحاظ سے ہماری بچی راج کرے. ایسے مال کا کیا فائدہ جہاں ذہنی اذیت ہو. سوچئے بہت سے ایسے کیسز سامنے آتے ہیں کہ ویل سیٹل لوگ، اور جو لڑکا ہے وہ بالکل سیٹ ہے، لیکن وہ مال سکون تو نہیں دے رہا. کھانے کی ہر چیز سامنے پڑی ہے لیکن لڑکی سکون سے ایک لقمہ نہیں کھا سکتی، ذہنی اذیت کا شکار ہے. تو ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جی، اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور دعا کیا کریں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ ہمیں غریب انسان سے شادی کرنی ہے. یہ صرف ایک سوچ ہے کہ اگر آپ کے اندر اتنی کوالٹیز ہیں کہ آپ کسی کو سٹینڈ کر سکیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرح، تو ضرور آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، ادروائز دعا یہ کیا کرے اللہ جو بندہ دین اور دنیا کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے اس کو میرے لیے چوز کرنا. کیونکہ مال کی کمی بھی بعض اوقات ایسی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کا ایمان بھی زائل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ایسے سٹینڈ میرا خیال ہے تب لینے چاہیے جب آپ آگے بڑھ کر ساتھ دے سکیں. ٹھیک ہے، تاکہ آگے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو ہم دینے والے بنے. تو یہ آفر اس طرح کے جو رشتے ہیں ان کو ایکسیپٹ اس وقت میں کرنا چاہیے جب آپ کے اندر ایسی کوالٹیز ہوں، اور ضرور کوالٹیز ہونی بھی چاہیے. خیر، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب محسوس کیا کہ اب وقت آ گیا نکاح بھیجنے کا، تو بڑے عمدہ طریقے کے ساتھ نکاح کی پیشکش کی. اور کیسے کی؟ آپ تک پیغام پہنچانے کا کیا طریقہ اختیار کیا؟ انہوں نے اپنی ایک قابل اعتماد سہیلی کا سہارا لیا، ڈائریکٹ نہیں پیغام بھیجا. یہ بھی ایک عورت کی شرم و حیا ہوتی ہے. ڈائریکٹ نہیں، درمیان میں کسی کو ایجنٹ بنا لیں. اور وہ سہیلی کون سی تھی؟ جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خواہشات کو جانتی تھی اچھے طریقے کے ساتھ کہ اس کو کیسے پاٹنے کی ضرورت ہے. اکثر اب دوستوں کے ساتھ ایسی بات شیئر کریں نا تو وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کر دیتی. اچھا تم اب اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالو گی، اپنی زندگی دیکھو کتنی اچھے گھرانے سے تعلق ہے. اور سہیلیاں اچھا بعض اوقات رسپانس نہیں دیتی. اور کچھ مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے دلی ملان کو، دلی تعلق کو جانتے ہیں. تو آپ کی زندگی میں کچھ ایسے دوست بھی ضرور ہونے چاہیے جو آپ کی دلی رغبت اور خواہش کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں. پھر وہ کیا کریں؟ اگر جب آپ ان کے سامنے ایسی اظہار کریں ایسے ارادوں کا،
تو وہ آپ کے لیے رستوں کو آسان کر سکے، بنا سکے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی دوست کو پیغام رسائی کے لیے آمادہ کیا۔ اب کیا ہوا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ دوست ان کی کہتی ہیں کہ وہ بڑی محتاط، حوصلہ مند، مضبوط ارادے والی، مالدار اور معزز خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر اتنا کرم تھا کہ خاندان کے، قریش کے بڑے بڑے لوگ چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ ہر صاحب حیثیت یہ چاہتا تھا کہ وہ ان کی شریک حیات بنے۔ بہت سے افراد نے اس کا مطالبہ بھی کیا، اس سلسلے میں وافر مقدار میں اپنا مال بھی خرچ کیا، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا، اپنی دوست کو اپنا نمائندہ بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور اس وقت آپ ابھی شام سے تجارتی قافلے کے ساتھ واپس آئے تھے۔ اب دوست کتنی پیاری ہے، اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوست بھی بہت اچھے دیتے ہیں۔ اکثر ہم کہتے ہیں جی میرے تو دوست ہی نہیں اچھے، اگر آپ اچھے ہیں نا، پاک کردار ہیں، اچھے انسان ہیں، وفادار، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوست بہت اچھے دیتا ہے۔ دعا کیا کریں اپنے اچھے دوستوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اچھی اچھی دوستیں ہوں، اور فیمیل، ٹھیک ہے۔ دوست آپ یونیورسٹی میں بھی چلے جائیں نا، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ دوست ہم جنس ہونا چاہیے، اور وہی اصل دوست ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی میں فلاں میرا دوست ہے، وہ دوست نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک غیر محرم ہے، اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دوستی والا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایک الگ سے تعلق ہوتا ہے، اور وہ جائز بھی نہیں۔ تو آپ کی دوست ہونی چاہیے آپ کی خواہشات کو جانے، اتنے روکھے روکھے نہ ہوں کہ آپ کی کوئی دوست ہی نہ ہو۔ کچھ لوگ بہت روکھے ہوتے ہیں اور دوستی نہیں کر پاتے۔ جی، کسی ایسے انسان پہ ٹرسٹ کرنا جو آپ سے حسد نہ کر سکے، جو آپ کو دھوکہ نہ دے سکے، اس کے ساتھ تعلق کو آپ دلی ارادے اظہار کر سکے۔ اب دوست کہیں جا کے کہنے لگے اے محمد آپ شادی کیوں نہیں کر رہے تھے؟ جا کے یہ نہیں کہا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ مجھے یہ بات پڑھ کے اتنی خوشی ہوئی اور مسکراہٹ بھی آئی کہ دیکھیے پیغام دینے والے کو بہت شعور بنانا چاہیے، مصلحت کے ساتھ وہ پیغام دے رہی ہیں، مصلحت سے کام لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے دوست ہونے بھی ایسے ہی چاہیے، اگر آپ کے اندر شعور ہے اور میچورٹی ہے تو دوست بھی ایسے رکھیں۔ کیا کیا جا کہتی ہے محمد آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے پاس ابھی شادی کے وسائل ہی نہیں ہے تو میں شادی کیسے کروں؟ کہتی ہیں اگر آپ کو حسن و جمال اور مقام، رتبے والی، مال و دولت والی سرفراز خاتون کی پیشکش کی جائے تو آپ کو قبول ہوگی؟ اللہ کے نبی کہنے لگے وہ کون ہے؟ کہتی ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ مجھ سے شادی کر لیں گی، کیا وہ راضی ہو جائیں گی؟ اللہ کے نبی کو بھی نہیں پتا انہوں نے پیغام بھیجا ہے۔ یہ چیز بہت ضروری ہے، جب بھی آپ کسی کے لیے اس طرح سے پیغام لے کے جائیں نا، تو ڈائریکٹ جا کے بات نہ پہنچائے پھر انڈائریکٹ، خاص طور پہ جب لڑکی کی طرف سے پیغام جائے تو انڈائریکٹ طریقے کے ساتھ اگلی کی خواہش کو دیکھا جائے، یہ نہ ہو کہ سامنے والا انکار کر دے اور پھر وہ ایک بات آ جاتی ہے ذہن میں۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ ذمہ داری میری ہے، آپ مجھ پہ بات چھوڑ دیں۔ ابھی بھی نہیں کہا کہ انہوں نے تو مجھے بھیجا ہے۔ اب کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر یہ ہو سکتا ہے تو میں راضی ہوں، آپ کوشش کر کے دیکھیں۔ سمجھے رشتہ پکا ہو گیا، لڑکی تو پہلے ہی راضی ہے اور لڑکے بھی راضی ہو گیا، تو سمجھے نکاح کا جو بھی پروسیس ہے وہ شروع ہو گیا۔ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی ہیں، آپ کی رضامندی کے بارے میں بتایا تو یہ سن کر بہت خوش ہوئی، بہت اظہار کیا اور پیغام بھیجا کہ فلاں دن ہمارے گھر تشریف لے، جیسے ہم کرتے ہیں، پہلے جاتی ہیں ایک بندہ دیکھنے جاتے ہیں، لڑکے والوں کی طرف سے خاص طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے، لڑکی کو جا کے دیکھتے ہیں، اس کے یقین جانے ایسے اعزاز دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی قربانی کا جانور دیکھنے آئے، اس کو چلا کے چیک کیا جاتا ہے۔
اس قدر ہمارا معاشرہ یقین جانے غلط سمت کی طرف جا رہا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. اس لیے تو رشتوں کے اندر خوبصورتی نہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے نہیں تھے؟ یقین جانے آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور حجاب اتار کے بال بھی دیکھے جاتے ہیں اور باقی باڈی بھی چیک کی جاتی ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر چیز ایسے جیسے کوئی آرٹیفیشل چیز آپ کسی شاپ پہ جا کے خریدتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں. اتنا تو جوتا خریدتے ہوئے بھی ہم نہیں سوچتے جتنا کسی ایک لڑکی کو چوز کرتے ہوئے لوگ اس کے اندر خامیاں نکالتے ہیں، ایکسر کیا جاتا ہے پورا، اس پہ کمنٹس پاس کیے جاتے ہیں. اور خود بہت زیادہ غلط اس طرح کی باتیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت کرے اور اللہ سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. بہت ہی کٹر مراحل ہوتے ہیں اور ایک ماں باپ اپنی اولاد کو اتنی محبت سے رکھتے ہیں اور پھر کوئی آ کر اس طرح سے نوک جھوک کر کے جائے. پھر ایک بندہ نہیں آتا، ایک آتا ہے، پھر ساتھ میں اس کے کچھ رشتہ دار، پھر اگلے چکر میں اور رشتہ دار، کچھ 6 ماہ لگا دیتے ہیں یہ چیک کرتے ہو. پھر کیا ہوتا ہے کہ ذہن بنا کے بعد میں کسی ایک وجہ سے انکار کر دینا. بعض اوقات کچھ لوگ جلدی میں معاملہ طے کر لیتے ہیں، پھر بعد میں جب وہ قریب آتے ہیں تو آپ کی کوئی کمزوری مثلاً کچھ بھی ہو سکتی ہے نا، فزیکلی طور پر آپ کا قد چھوٹا ہے، آپ اسمارٹ ہیں، یا کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. جب وہ غربت آتی ہے تو مزید ایکس رے کر کے دیکھتے ہیں تو پھر ان کا ذہن چینج ہو جاتا ہے اور انکار کر دیتے ہیں. تو بہت سے ایسے معاملات پیش آتے ہیں. آپ دعا کیا کریں اپنے لیے کہ اللہ ہم کسی کے ساتھ ایسا نہ کریں. ہم اپنے بھائی بیٹوں کی جب رشتہ طے کرنے کے لیے جائیں تو ہم بہت عزت دے کے ہیں لوگوں کو، نہ کہ لوگوں کے اندر خامیاں ٹٹولی. اگر کسی کے اندر خامی ہو بھی تو خاموش ہو جائیں، بتانا ضروری نہیں ہوتا. سامنے والے کی عزت نفس تو میں جو کی جاتی نا. دیکھیے یہاں پہ دیکھیے کتنا پیارا رشتہ تیار ہے. ساتھ ہی کہا کہ فلادی ناجنا نکاح کر لیتے. ہم ایسے نہیں کرتے، پہلے منگنی پر ڈیروں اخراجات کرواتے ہیں اور یہ قصور صرف ایک پارٹنر کا نہیں، دونوں کا ہوتا ہے. آپ سسرال والوں کو جتنا خوش کرنے کی کوشش کریں کبھی بھی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں. آپ صرف اللہ کو خوش کریں، شریعت پہ عمل کریں. اٹینشن یہ ہونی نہیں چاہیے کہ اتنے کپڑے دیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے. آپ سوٹ دیں گے نا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کنگن بھی پہنا ہے. کین جانے بہت قریبی قریبی دو جو رشتے ہیں اس وجہ سے شادی تک پہنچ کر، یعنی نکاح کی منتھس فائنل ہونے کے بعد اس وجہ سے ختم ہو گئے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے یعنی لڑکے، ایک ہی بیٹا ہے ہمارا اور اس کی کچھ بہنیں ہیں اور ایک ہی بیٹے کے تو چاہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ہم سب گھر والوں کو سونے کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور پہنائیں. پھر وہ رشتہ ختم ہو گیا. پیرنٹس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی، اگر ہو بھی کہ یہ ایک لالچ اور یہ رسم و رواج. اور پھر کنگن پہنائے جائیں، ہمیں سیٹ پہنایا جائے لڑکی کی ماں کو، وہ لوگوں کو جا کے بتا سکے، اس کا روب ہونا چاہیے. تو ایسے لوگوں کو جتنی خواہش پوری کریں گے وہ ان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بڑھے گا اور وہ بعد میں آپ کو کبھی خوش بھی نہیں رکھیں گے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہر چیز خرید رہے ہیں سامنے والے کو خوش کر سکیں. آپ صرف اللہ کو خوش کریں. نکاح کیا ہے؟ یہ بزنس نہیں ہے. نکاح کوئی تجارت نہیں ہے کہ لڑکا کوئی بیچ نہیں رہا ہمیں. ٹھیک ہے، یہ ایک رشتہ ہے جو بہت ہی پیارا خوبصورت عبادت ہے ایک. اور یقین جانے ایک سمجھے ایک لڑکی ہے
منگنی کرنے آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے رسم و رواج نہیں کیے، یہ نہیں کہ ان کی طاقت نہیں ہے، طاقت ہے، بس شریعت پر عمل کرتے ہوئے رسم و رواج نہیں کیے. اور جیسے کہ ہمارے چیزیں یہ سوچے جاتے ہیں کہ جو بھی آئیں ہر ایک کو سوٹ دیا جاتا ہے، جتنے بھی لوگ ساتھ آتے ہیں. یہ فضول میں رسموں کو ہم نے شادی کا حصہ بنا لیا. حجاب اتروا کے چیک کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، گھر جاتے ہیں جب ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد انکار ہو جاتا ہے صرف کپڑوں کی خاطر کہ انہوں نے اب کپڑے نہیں دیے تو سونے کی بھی کوئی چیز نہیں ہمیں دے گی گفٹ. یعنی کیسی کیسی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر. اس لیے آپ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ ہمیں دین چاہیے، جہاں دین ہوگا نا وہاں پہ ایسی باتیں نہیں ہوگی. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جب آپ کسی کے ساتھ رشتہ جوڑیں تو خاندان دیکھیں، مال دیکھیں، ساتھ دین بھی دیکھیں، خوبصورتی بھی دیکھیں. ہم خاندان دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، دین نہیں دیکھتے. یقین جانے قصور ہمارا ہے. جب ہم نے دین کو پہلی ترجیح بنایا ہی نہیں، پھر ایسے لوگ تو ملیں گے، جب ایسے ملیں گے تو پھر ہمیں ایسے لوگوں کی خواہش بھی پوری کرنی پڑے گی. تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی خواہش اچھی رکھیں، دیندار انسان کی، اور کم از کم اتنا دین ہو کہ شعور ہو. ٹھیک ہے، ایسے بھی اب لوگ دنیا میں ہیں جو دین اور دنیا دونوں کو جانتے ہیں، مصنوع طریقے کے ساتھ شادی کر سکیں. اور ایک چیز یاد رکھیں، یہ چیزیں ہیں ایک عورت ہونے کے ناطے ہم دوسروں کے بارے میں. اگر آپ کے گھر میں کسی میل کی شادی ہے یا اور باقی وہاں پہ جو رسم و رواج ہوتے ہیں ان کا بائٹ کاٹ تو آسانی سے کر سکتے ہیں. ان کا بائٹ کٹ کریں، کروائیں. اگر آپ کو گفٹ دیے جائے رسم سمجھ کر تو آپ انکار کریں، ہمیں نہیں لینے اور آپ نے دینے بھی نہیں. دوسروں کو ریلیکس رکھیں. اگر کسی نے آپ کو ریلیکس نہیں رکھا تو آپ دوسروں کو رکھیں. اللہ تعالیٰ پھر بہت زیادہ آسانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے گفٹ دینا، آپ اپنی طاقت کے مطابق جو بھی دیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور رسم سمجھ کے نہیں، جب مرضی دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی شادی پہ دے رہے ہیں اور منگنی پہ دے رہے ہیں، جب مرضی دیں، ڈریس دیں. اگر آپ کے پاس طاقت ہے مدر ان لا کو دیں، باقی گھر والوں کو بھی ایز اے گفٹ جیسے آپ اپنے دوستوں کو دیتے ہیں. رسم سمجھ کر جو کام کرتے ہیں نا وہ دوسروں کے لیے معاملات خراب کرتے ہیں اور آپ کے لیے اپنے بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ رسم فضول چیزوں میں آ جاتی ہے. اور گفٹ دیں گے تو اس میں تو ثواب ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اگر طاقت نہیں ہے اور اپنی ناک رکھنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. یہ سارے مسائل بہت الجھے ہوئے ہیں. ان کا سامنا کرنا ایک بہادر عورت کا ہی کام ہے. اس کے لیے کیا کرے، دعا. وقتی تکلیفیں آئیں گی لیکن اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. ایسے لوگوں کے قریب لا کر بھی اللہ دور کر دے گا جس طرح کے لالچی اور آپ کے قابل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے حتیجہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور نکاح کے پیغام کے بعد اللہ کے نبی نے ایکسیپٹ کیا اور کہا فلاں دن آ جائے، اور اپنے چچا کو بھی دعوت دے دی حتیجہ رضی اللہ عنہ عمر بن اسد کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی نگرانی میں آ کے نکاح کریں. جیسے ہی ان کو پیغام ملا، دن آیا، آپ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف لے گئے اور پھر نکاح کی رسمیں شروع ہوں گی. اور نکاح کی رسمیں کیا تھی؟ صرف نکاح پڑھایا. کسی کو اکٹھا نہیں کیا کہ فلاں کو بھی بلا لے، فلاں کو بھی بلا لے. ایک ہی تو بیٹا ہے. اور حتیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس مال نہیں تھا، مالدار خاتون تھی. اپنے چچا کو بلایا، اللہ کے نبی اپنے چچاؤں کو لے کر گئے. اس دور کے اندر نکاح ہوتا تھا، ولیمہ ہوتا تھا اور نکاح. ٹھیک ہے، آج اپوزٹ ہو گیا. کیا ہو گیا کہ بارات ڈیروں اور ولیمہ بہت شارٹ سا، بالکل اپوزٹ.
حالانکہ ولیمہ بڑا ہونا چاہیے جو شریعت پہ ہے، ولیمے کی دعوت ولیمہ یہ مسنون ہے، شرعی ہے، اور جو نکاح ہے وہ بہت سادگی سے ہو، کیونکہ نکاح کے ٹائم پہ جتنے کم اخراجات ہوں گے اتنی برکتیں زیادہ ہوں گی. ٹھیک ہے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، حتیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی. ابھی ایک بات جو حتیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑی اچھی اور مجھے لگی وہ یہ تھی کہ حتیجہ رضی اللہ عنہ نے وہ جو 15 سال کا عرصہ گزارا نا، 25 سے 40 تک، وہ تنہا نہیں گزارا. یہ بھی چیز یاد رکھیں کہ اچھے انسان کے انتظار میں جو عرصہ گزرے تنہا نہ گزارے. کیوں؟ کہ اگر آپ کو نکاح کے لیے کوئی اچھا انسان نہیں مل رہا تو انسان کے اس وقت میں فارغ نہ رہیں، خود کو جتنا ہو سکے مصروف رکھیں. آپ کی مصروفیت میں ہی آپ کی تلاش ہے. جیسے حتیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، ان کی مصروفیت کیا تھی؟ بزنس، تجارت. اور ان کی تجارت ہی ان کے لیے ان کی منزل، ان کی تلاش بنی. تجارت کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جڑے تھے اور نکاح ہوا. تو بس فارغ نہ رہیں، فارغ رہیں گے تو وہ ترسی کا شکار ہو جائیں گے، لوگوں کی باتیں دل پہ لیں گے. لوگ آپ کو آئے روز کوئی نہ کوئی عورت آپ کے گھر آئے گی اور آ کے گی اس کا نہیں کیا، اس کا نہیں کرنا، یہ تو بہت بڑی ہوتی جا رہی ہے، اس کے تو چہرے کے سرات بڑے ہوتے جا رہے ہیں. جب آپ فارغ رہیں گے تو ایسی باتیں سننے کو ملیں گی. اتنا مصروف رہیں کہ ایسے لوگوں سے بات چیت کرنے کا موقع ہی نہ ملے. آپ جب مصروف رہیں گے آپ کی مصروفیت کچھ نہ کچھ تو سامنے لائے گی نا. آپ کی منزلیں بڑی ہوں گی، آپ کوالٹیز آپ کی بڑھتی جائیں گی. تو آپ کی کوالٹیز بڑھتی جائیں گی تو پھر آپ کی جب کوالٹیز بڑھیں گی تو آپ کی کے ساتھ جس کا رشتہ جڑے گا اس کی کوالٹیز بھی آپ کی کوالٹیز کے مطابق ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بعض اوقات نا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پارٹنر بہت اچھا ہو، پاکیزہ ہو، کردار اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو، پڑھا لکھا ہو، اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہو. پر ہمارے پاس ایسی کوالٹیز نہیں تھی، کیونکہ جو اچھا انسان ہے، کردار والا، اخلاق والا، ڈیسنٹ فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اس کی بھی تو خواہش ہوگی نا کہ میری بیوی با کردار ہو، پاکیزہ ہو، اچھی ہو، اخلاق والی ہو، پڑھی لکھی ہو، اور وہ زندگی کے معاملات کو ہینڈل کرنا بھی جانتی ہوں. آج کل کے جو مرد ہے نا، ان کی عورتوں کے بارے میں جو ایک خواہش ہوتی ہے پاکیزہ ہونے کے ساتھ ساتھ کہ ہماری بیوی جو ہے وہ جنگجو ہو، یعنی زندگی کی جو جنگیں ہیں ان کو رونے کی بجائے، روم میں گھس کر خود ترس ہونے کی بجائے، آنسو بہانے کی بجائے آگے کی ہینڈل کر سکے. یہ آج کے مردوں کی ایک بہت بڑی خواہش ہے. تو یہ بہت جائز خواہش ہے. کیا ہوتا ہے اس سے؟ آپ کا حمد اور بیوی کا جو رشتہ ہے نا وہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ باقی لوگوں کے مسائل آپ کے اندر رکاوٹ بنیں گی نہیں. اور جب خود ہینڈل کر لے گی، یہ نہیں اپنی زبان کی وجہ سے، برداشت کی وجہ سے. جنگ جو اور جو جنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ صرف مارتے نہیں ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں تیروں کو، 10 کھا کر ایک کا جواب دیتے ہیں.